إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يأت بشيء. محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص اوقات مقرر فرما دیے ہیں جن میں اعمال صالحہ کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور باران رحمت الہی بنی نوع انسان کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ بڑے ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے وہ افراد جو ان قیمتی لمحات سے، جو ان قیمتی اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لے۔ ان اشرف اور اعلیٰ اوقات میں عشر ذی الحجہ بھی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی بڑی فضیلت قرآن میں بیان کی ہے۔ جو چیز اہمیت کی حامل ہو، خصوصیت کے حامل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شایان شان استقبال کریں اور اس کا پرجوش استقبال کر لیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشر ذی الحجہ کا استقبال اپنی سچی توبہ سے کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بندہ مومن کی نجات دنیا میں اور آخرت میں توبہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ ایام فضیلت سے ہم کس طرح استفادہ کرنے والے ہیں؟ آدمی جس چیز کا قصد کر لیتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے لیے کوشش کی، ہم ان کو ضرور اپنے قرب کا راستہ دکھلائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب رہ سکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم اس عشرے میں نیکیوں کے اعمال اور صالح اعمال کرنے والے بنے، اسی طرح ہم گناہ سے، معاصی سے، نافرمانی سے رک جائیں۔ گناہ اور نافرمانی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں، جس طرح رحمت الہی جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے قرب کا موجب ہوتی ہے، اسی طرح گناہ جو ہے وہ نافرمانی جو ہے، معصیت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بعد کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور جو انسان اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس عشرے میں خاص طور پر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے والا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس میں رضا مقصود ہو، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت کئی پہلوؤں سے اجاگر ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر،
یقیناً جس چیز کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اس کے واضح، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے واضح ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور وہ صاحب عظمت شے کی ہی قسم کھاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں سے کی۔ تمام مفسرین کے مطابق جو ہے ان 10 راتوں سے جو مراد ہے وہ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہے۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تفسیر میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دن سے زیادہ نیک اعمال جو ہے اور دوسرے دنوں میں پسند نہیں، جس کو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل پسند ہے اتنا کسی اور دنوں میں پسند نہیں ہے، سوائے جہاد کے، سوائے اس مجاہد کے جو شہید ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں اتنا کسی اور دن آزاد نہیں فرماتے۔ ما من اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ سبحانہ و تعالی جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں اتنا کسی اور دن نجات نہیں دیتا۔ شیطان سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل اور غضبناک جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے وہ عرفہ کے دن محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ رحمت الہی جو ہوتی ہے وہ انسانوں پر خاص طور سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے شیطان بہت زیادہ اس دن غضبناک ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان ایام میں ہمارے اعمال صالحہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو انسان کی کامیابی اور فلاح 2 چیزوں پر موقوف ہے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح۔ مگر افسوس کہ آج ہم ان دونوں میں سست نظر آتے ہیں، بعض میں کچھ ایمان ہے تو عمل صالح نہیں، اگر کسی کے پاس کچھ عمل ہے تو صحیح ایمان نہیں۔ حالانکہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم شے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وجود ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے پائے جانے کے بعد ہماری زندگی کی تمام مشکلات اور مصائب کا حل ہم اس دنیا ہی میں کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری پریشانیوں اور تکالیف دور ہو سکتی ہے اس کے ذریعے۔ لہذا صرف انسان کامیابی کا صرف تخیلات سے اس کو نہیں مل سکتی، صرف خیالی پلاؤ سے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کو اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ تو یہ خیال کرے کہ بھوک سے روٹی ختم ہو جاتی ہے تو یہ محض سوچنے سے، محض خیال کرنے سے اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی، بلکہ اس روٹی کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا، پھر اس کو پکانا پڑے گا۔ ان تمام مرحلوں کے طے کرنے کے بعد کہیں اس کی روٹی اس کی بھوک کا علاج بنے گی، اس کی بھوک کو دور کرے گی۔ اسی طرح کوئی حج کا ارادہ کرے، صرف حج کا ارادہ کرنے سے وہ حاجی نہیں کہلائے گا، اس کا حج مکمل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے گا، اس کو رخت سفر باندھنا پڑے گا، تو کعبۃ اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم اس دنیا کی عدالت کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے قوانین کو، اس ملک کے لا کو ہم تصدیق کریں اور تسلیم کریں، لیکن اس پر عمل پیرا نہ کریں اور اس کو فالو نہ کریں، اور یا ہم اس قانون کی مخالفت کریں یا اس کی بغاوت کریں، تو ہمارا شمار باغیوں میں ہوگا اور ہمیں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طرح اخروی عدالت ہے،
کہ اس میں بھی بندہ مومن کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم ہے، ملزوم ہے، اس کے بغیر فلاح ممکن نہیں، اس کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، عمل صالح کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنے بھی اچھے کام ہیں سب شامل ہے، مثلا دیانتداری، امانت داری، سچائی، پاک بازی، حیا، شرم و حیا، عدل و انصاف اور تیمارداری، بیمار پرسی، بیوہ اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خالق کی خدمت کرنا اور خالق کی عبادت کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور اس میں ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، وہ تمام کام اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس عمل صالح کی شاخیں ہیں۔ لہذا ایمان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محض ایمان ہی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی عمل، بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو جس چیز کا کامیابی کا دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے۔ جس کے پاس بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آنے والی زندگی جو ہوگی آخرت وہاں بھی کامیاب کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے یہاں جو ہے وہ حسب و نسب نہیں چلتا، کہ آپ مثال لے لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والد کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باغی ہونے کی وجہ سے غرقاب ہو گیا، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی، صرف خیانت کرنے کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اس لیے کون کس کا کیا لگتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں کی مثال بیان کرتا ہے جو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، اس کے بارے میں وہ دونوں نیک بندوں کی نکاح میں تھے، نبی کے گھرانے سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا تو ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف محض تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تمہاری باڈی کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری فگر کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری اٹائر کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسے کو دیکھتا ہے، بلکہ اگر وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو تمہاری دل کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لہذا ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا وہ ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور عمل صالح جیسے کرنے کی توفیق عطا